صفحہ نمبر 15 آیت نمبر 51 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ عاد اولا کون ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف کس کو نبی بنا کر بھیجا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتلایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا، تو وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پہلے کیا ہوا؟ بارشیں ختم ہو گئی اور خشک سالی ان پر طاری ہو گئی۔ اب وہ علاقہ جو پانی کے ساتھ زیر آباد ہو، پانی وہاں سے ختم ہو جائے تو لوگوں کا وہاں پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئیں تو ان کے جانور، ان کے بچے پیاس کے ہاتھوں مرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میری بات کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی بارش برسا دیں گے۔ کہتے ہیں اگر اللہ سے بارش لینی ہے اور آپ کی دعا سے بارش لینی ہے تو ہمیں ایسی بارش کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں پانی کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں۔ یعنی اتنے ضدی لوگ تھے وہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ھذا عارض ممطرنا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ان کو دکھایا، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے، یہ ہمارے اوپر برسے گا، یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب یہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر آیا تو اس سے آواز آئی رمادن رمادن لا تذر آدم من احدن، کہ بادل کے ٹکڑے سے یہ آواز آتی ہے کہ ان پر برسنا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تیز ہوا چلائی کہ ان کو پٹک پٹک کر زمین پر مارا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا۔ وَثَمُودَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس نے قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو بھی۔ قوم سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو آ کر دین کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن یہ بھی ایسے بدبخت تھے، انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان سے نشانی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ پر نشانی کو دکھلایا، ھذہ ناقۃ اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے صالح ان سے کہہ دو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فما ابقا، پس نہیں باقی چھوڑا، ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ نے باقی
نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقوم نوح، اور قوم نوح کو بھی، یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر ان سے پہلے ہوا ہے، ان سے پہلے ان کی قوم کو عذاب ہو چکا تھا۔ تو وقوم نوح من قبل، قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، 950 سال قوم کو تبلیغ کی۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ 950 سال قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم اس قدر ضدی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت کم لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، یعنی 950 سال کا عرصہ تبلیغ کی، اور روایات میں 84 کا ذکر بھی آتا ہے اور 90 کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی آپ پر 100 سے کم لوگ ایمان لائے تھے۔ 950 سال تبلیغ کی ہے اور 100 بھی آپ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی بھی آپ پر ایمان نہیں لائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا، طوفان کا، پانی کا عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وقوم نوح، اور قوم نوح کو بھی من قبل، اس سے پہلے۔ کیوں ہلاک کیا ان کو؟ فرمایا انہم، بے شک وہ، کانو تھے، ہم وہ، ازلما بہت زیادہ ظالم، و اطغا اور بہت زیادہ سرکش، وہ بڑے ظالم لوگ تھے، سرکش قسم کے لوگ تھے۔ یہی قوم تھی جس نے سب سے پہلے شرک کیا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ سب سے پہلے اسی قوم نے کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ازلم و اطغا، بے شک وہ بہت زیادہ ظالم لوگ تھے اور سرکش لوگ تھے، باغی لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹا دینے والی بستی کو، اہوا اس کا لفظی معنی ہے الٹا کر دینا، ایسی بستی جس کو الٹا دیا گیا۔ وہ کون سی بستی ہے؟ اس بستی سے مراد بستی سدوم ہے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ جہاں یہ پیدا ہوئے تھے، جہاں یہ رہتے تھے، ویسے تو عراق تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کرتے ہیں تو شام کے علاقے دمشق میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ بستی سدوم میں چلے جائیں۔ بہت بڑی بستی تھی اور یہ ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے تھے، شکل و صورت خوبصورتی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں ہوتا ہے۔ اب قوم کے لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھا اور ان کو رشتہ بھی دے دیا۔ اب شادی ہو گئی، ان کی بچیاں ہوئیں، لیکن وہ عورت جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکلنے کا حکم دیا، کیا لوط آپ اور آپ کے ماننے والے یہاں سے نکلیں، کیونکہ اس بستی پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے، تو بیٹیاں اپنی ماں سے کہتی ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں، اس کے پاؤں پڑتی ہیں کہ ایمان لے آ اور ہمارے ساتھ چل، لیکن وہ بڑی بدبخت تھی، وہ کہتی ہے تم جاؤ، میں یہاں سے نہیں جانے والی، میں اپنے درے کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والمؤتفقۃ اہوا، کہ الٹائی جانے والی بستی، ایسی بستی جس کو الٹا دیا گیا۔ فرمایا فغشاہا، پس چھا گیا اس بستی پر
ما غشا جو چھا گیا۔ کیا چھایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس بستی کو الٹایا ہی نہیں بلکہ ان پر 4 قسم کے عذاب آئے۔ پہلا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتمسنا اعینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کی آنکھوں کو چھین لیا، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ دوسرا عذاب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کے کلیجے اور کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ تیسرا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان پر پتھر برسائے۔ اور چوتھا عذاب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پر اس بستی کو اٹھایا اور اس کو اوپر لے جا کر نیچے پٹک دیا۔ فرمایا والمؤتفقۃ اہوا، ایسی بستی جس کو الٹا کر کے پٹک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس چھا گیا اس بستی پر ما غشا جو چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، آلَا یہ الیون یا الیون کی جمع ہے، یہ نعمتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ، کون کون سی آلَا نعمتوں کو ربِّکَ اپنے رب کی تَتَمَارَىٰ تم ناشکری کرو گے، پس تم اپنے رب کی نعمتوں کے بارے میں ناشکری کرو گے۔ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاذا یہ اسم اشارہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ نے فرمایا یہ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نذیر، ڈرانے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے ہیں۔ من النذر الاولیٰ، پہلے ڈرانے والوں کی طرف سے۔ جس طرح پہلے ڈرانے والے آئے اسی طرح ان کی جماعت میں سے یہ بھی ہیں۔ پہلے کون آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ فرمایا جس طرح پہلے ڈرانے والے آئے تھے یہ بھی انہی میں سے ہیں۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، تو اس لیے تم ان کی بات کو مانو۔ اگر تم نے ان کی بات کو نہ مانا تو جس طرح پہلوں نے جھٹلایا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا، جو حشر ان کا ہوا تھا وہی حشر ان کے مخالفین کا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا نذیر، یہ ڈرانے والا ہے من النذر الاولیٰ، پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آزفت الآزفہ، آزفت قریب آ گئی ہے، الآزفہ قریب آنے والی۔ اب آزفہ کسے کہتے ہیں؟ قیامت کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں قیامت الساعہ کو بھی کہتے ہیں، اور الحاقہ، سورۃ الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ، یہ بھی قیامت کو کہتے ہیں۔ القاریہ، یہ بھی قیامت کو کہتے ہیں، اور آزفہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کو۔ یعنی قیامت کے عربی زبان میں کئی نام ہیں، اور یہ سارے نام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ تو فرمایا قیامت قریب آ گئی، قیامت آنے ہی والی ہے۔ فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا، نہیں ہے اس قیامت کے لیے من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، کاشفہ کوئی ظاہر کرنے والا، کوئی ہٹانے والا۔ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ اس وقت یہ خیال کرتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں آ جائیں گے اور جب چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا پھر قیامت واقع ہوگی۔ اب یہ نشانیاں تو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں بن کر آ گئے اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن یہ اتنے ضدی تھے، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو بہت زیادہ نشانیاں قیامت کے قریب آنے کی وہ ہم دیکھ چکے ہیں، ان کے بارے میں سن بھی چکے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ وہ آدمی جو قتل ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور مارنے والے کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں۔ تو آج کا دور تو حادثاتی دور ہے، ویسے ہی آدمی باہر نکلے تو شام تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہیں میرا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے۔
تو فرمایا کہ آج کل کے اس دور میں جو بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے اگر شام کو صحیح گھر واپس آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ شکرانے کے نفل ادا کرے، کیا پروردگار آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح سلامت میرے گھر والوں کے پاس پہنچا دیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، جو قریب آنے والی ہے وہ قیامت ہے، اس سے مراد قیامت ہے اور وہ قریب آ چکی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو ظاہر کرنے والا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں اس کو کوئی ظاہر کرے گا اپنے وقت پر مگر وہی، پروردگار ہی اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اور کب ظاہر کریں گے؟ جس وقت اس کے آنے کا وقت ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا افامن، کیا بلا ھذا الحدیث، اس بات کی وجہ سے تعجبون، تم تعجب میں مبتلا ہوتے ہو، اس بات کو تم عجیب سمجھتے ہو۔ کس بات کو؟ یعنی قیامت کے ذکر کو، قیامت کو تم عجیب سمجھتے ہو۔ جب تمہارے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو تم تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ وتضحکون، اور تم مذاق اڑاتے ہو، تم ہنستے ہو۔ وتضحکون لفظی مانا گیا اور تم ہنستے ہو، یعنی ہنستے کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ایک مذاق ہوتا تھا اور سن کر کیا کہتے ہیں، مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، یہ کیسے ہے؟ وتضحکون، اور قیامت کا تذکرہ سن کے تم ہنستے ہو۔ ولا تبکون، اور تم روتے نہیں ہو۔ حالانکہ اگر کسی آدمی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی تو آدمی جو ہے وہ کبھی چپ ہی نہ ہو، ہر وقت روتا ہی رہے، ہر وقت وہ آنسو ہی بہاتا رہے، کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوگی، قیامت کا منظر بڑا ہی وحشت ناک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا بلا اس بات سے تم تعجب میں مبتلا ہوتے ہو اور ہنستے ہو، ولا تبکون، اور تم روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم صامدون، صامدون بمعنی غافلون کے بھی ہے، متکبرون کے بھی ہو سکتا ہے، منکرون کے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ وانتم صامدون، اور تم غافل رہنے والے ہو، تم تکبر کرنے والے ہو، تم انکار کرنے والے ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاسجدوا، پس تم سجدہ کرو، للہ، اللہ کے لیے، پس تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ حلال ہوتا تھا، عظمت کے لیے سجدہ انسان کو کر سکتا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کسی آدمی کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو یا کسی نبی کو سجدہ کرنا یا قبر کے سامنے جھکنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، شرک ہے، اس سے بڑا شرک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان کا کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسجدوا للہ، پس تم سجدہ کرو، للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وعبدوا، اور تم عبادت کرو، سجدہ بھی اسی کو کرو اور تم عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو۔ تو یہ سجدہ، اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو سجدے آتے ہیں ان سجدوں کو ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی اور آپ نے اس کی تلاوت کو سنا، میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی یہ سجدہ کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، لازم ہو گیا ہے۔ اگر یہ لازم سجدہ کوئی نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اور اس سجدے کی وہی شرائط ہیں جو فرض نماز کی شرائط ہیں، یعنی باوضو ہو کر اس کو کرنا چاہیے، جگہ کا پاک صاف ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف رخ کر کے یہ سجدہ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جلدی سجدہ کو کر لیں۔ اگر ہماری زندگی میں ہم سے یہ سجدہ رہ گیا ہے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔